بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ابھی تو ہمارا سلسلہ چل رہا تھا کہ میں جو اپنے تجزیاتی آپ کو رزلٹ دیے تھے اس کا تجزیہ میں کر رہا تھا کہ ہم نے کتنے % کامیاب ہوئے۔ لیکن کل آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس ہو گئی تھی لیاقت علی چٹھا صاحب کی، کمشنر گوجرانوالہ، کمشنر راولپنڈی ڈویژن۔ انہوں نے 13 سیٹوں کے حوالے سے کہا کہ پتہ نہیں 70 ہزار کی لیڈ پہ جو لوگ جیت رہے تھے وہ ان کو ہرا کے تو مخالفین کو جتایا گیا۔ تو میں نے کہا چلے میں اپنا تجزیے میں نے ان کا پہلے ذکر کر چکا ہوا تھا، تو دیکھتا ہوں کہ اس میں کتنا ووٹ تھا اور کیسے یہ ہوا ہے۔ ویسے تو ان کے آروز نے جو تھے ڈی آروز نے انہوں نے تو کل پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ وہ جو ان کے 13 حلقے تھے وہ بنتے تھے NA 49 سے لے کے NA 61 تک، یہ راولپنڈی ڈویژن میں آتے تھے، اور جس میں ان کا جو کوئی کمال تھا وہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کمال کیا ہے۔ تو دوستو NA 49 میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے شیخ افاق احمد کا آلریڈی یہ بتا دیا تھا کہ وہ جیت رہے ہیں، تو اس میں مخالف ان کے طاہر صادق صاحب کھڑے میجر، ریٹائرڈ میجر ہیں۔ تو شیخ آفتاب صاحب جو کامیاب ہوئے ہیں وہ 1,19,727 ووٹ لے کے کامیاب ہوئے۔ اچھا جی، وہ مخالف کا کہہ رہے ہیں، مخالف طاہر صادق صاحب کے 1,10,230 ووٹ ہیں۔ اب آپ 70,000 ووٹ اگر اس میں ایڈ کرتے کو جیت رہے تھے تو یہ تو 1,80,000 ووٹ یہ بن جاتے ہیں، اور 1,20,000 تک بن یہ ہے، تو یہ تو اس کا مطلب ہے وہاں پر 3 لاکھ سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہونا چاہیے۔ تو آپ تو جب اس کی آپ کاسٹنگ دیکھتے ہیں تو وہ تو 3 لاکھ ووٹوں کی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ NA 50 میں ہم نے ایمان طاہر صاحب کا، وہ PTI کی تھی حمایت یافتہ آزاد امیدوار، ان کا ہم نے تجزیے میں کہا تھا کہ یہ کامیاب ہو رہی ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی پوزیشن اٹک کے، یہ جو اٹک 2 ہے اس میں ان کی پوزیشن ہمیں اچھی معلوم ہوئی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے تقریباً 10,000 ووٹ سے انہوں نے شکست دی تھی شیخ آفتاب صاحب نے طاہر صادق صاحب کو۔ تو اب یہاں پہ ملک سہیل خان صاحب کا مریال جو ہے، جو یہاں سے PMLN کے کامیاب ہوئے ہیں، جنہوں نے ایمان طاہر صاحبہ کو شکست دی ہے، ان کا جو وہ تھا مارجن تقریباً 9,000 ووٹ کا رہ جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ایمان طاہر صاحبہ جیت رہی ہیں، لیکن یہاں پہ مقابلہ بہت کلوز ہو گیا اور یہ لیڈ ان کی کم ہوگی، جبکہ شیخ آفتاب صاحب آلریڈی تقریباً 19,000 تقریباً 10,000 ووٹ سے وہ جیت رہے تھے، تو وہ آلریڈی ہمیں اس کا معلوم تھا کہ وہ جیت رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایمان طاہر صاحبہ تھی، لیکن یہاں پہ کلوز کنٹیسٹ ہو گیا۔ اس کے بعد NA 51۔ اچھا جی، یہاں پر ہم نے جو راجہ اسامہ سرور صاحب ہیں، ان کی ہم نے بتایا تھا تجزیے میں کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور بالکل ٹرو ہم نے وہاں کے لوگوں کی رائے سے اس کو اپنی رائے کو تقویت دی تھی۔ تو انہوں نے راجہ اسامہ صاحب نے جو ووٹ وہاں سے لیے ہیں وہ 1,49,250 ہیں۔ اچھا، ان کے جو مخالف امیدوار ہیں ان کے 1,13,000 ہیں۔ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ راجہ اسامہ جو تھے ہمارے تجزیے کے مطابق جیت رہے تھے یہاں پہ، اور ان کے مخالف کے ووٹ بھی جو ہیں وہ تقریباً 40,000 ووٹ کا، تقریباً 40 سے زیادہ ہیں، غالباً 46,000 ووٹ سے وہ جیت رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ 52 جو NA 52 ہے،
यहाँ पे राजा परवेज अशरफ हैं, पीपल्स पार्टी के जो कामयाब हुए, इन्होंने अपने मुखालफ राजा तारक से तकरीबन 20-22 हज़ार वोट ज़्यादा लिए हैं। राजा परवेज अशरफ ने 1,12,265 वोट हासिल किए हैं और राजा तारक ने 91,547। तो ये कैसे उन्होंने इसको मैनेज किया है वोटों को, जबकि ऑलरेडी इस हल्के के लोग ये बता रहे हैं कि राजा परवेज अशरफ जीत रहे हैं। तो मुझे लियाकत साहब जो है, माजर के साथ, मुझे उनकी बात में सदाकत नजर नहीं आ रही। और जो DRO ने जो बयान दे दिए कल, वो भी मुझे मेरी इस बात को तकवीत पहुंचा रहे। मैंने तज्जिए के तौर पे कहा कि चले आज ये 13 हल्के जो है, जो मुतनाज़ा 13 हल्के हैं, उन्हीं पे हम आज अपना विलाग करते हैं। NA 53 में हमारी तज्जिए में था राजा कमर इस्लाम साहब जो हैं वो जीत रहे हैं, और राजा कमर इस्लाम साहब ही जीते हैं। और आप देखेंगे कि राजा कमर साहब ने 72,006 वोट हासिल किए हैं, और जबकि राजा अजमल जो उनके मुकाबिल थे आज़ाद उम्मीदवार, उन्होंने 58,476 वोट हासिल किए। मतलब ये इतना डिफरेंस था कि आप इसको धांधली से भी इस फर्क को पाटना बहुत मुश्किल था। उसके बाद आ जाए जी NA 54 में अकील मलक साहब जो है, वो तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट ही वो जीते हैं वहाँ पे आपने कैसे मतलब आपने वो अजरा साहबा को जो थी यहाँ पे मेरे ख्याल वो दूसरे नंबर पे जो आई हैं, उन्होंने 73,694 वोट लिए हैं। अकील मलक साहब जो आज़ाद है, इन्होंने 85,912। वो जल्दी में ये कहना ही भूल गए हैं कि ये तो आज़ाद उम्मीदवार को उन्होंने जिताया था, तो ये तो ऑलरेडी मतलब वहाँ से हमारा जो थे मतलब हमारे तज्जिए में ये अकील मलक साहब नहीं थे, मतलब हमारे तज्जिए के बरखिलाफ जुते हैं, लेकिन ये दोनों ही हमारे उसमें नहीं थे। तो लिहाजा यहाँ पे उनका मुखालफ उम्मीदवार तकरीबन ये 5 और 2 तकरीबन 12-13 हज़ार वोट से वो हार रहा है। NA 55 से राजा बिशारत साहब खड़े थे, और इनके मुकाबले पे मलक इब्रार साहब है। मलक इब्रार साहब ने यहाँ से 78,542 वोट लिए हैं, और राजा बिशारत साहब ने 60,101 वोट जो है यहाँ से हासिल किए। अब ये फर्क भी जब भी धांधली होती है तो फर्क छोटा रह जाता है, कम रह जाता है। यहाँ पे भी बड़े मार्जिन से वो मलक इब्रार साहब जो है वो जीत रहे हैं, और आपको बताएं हमने तज्जिए में ही बताया था कि यहाँ से मलक इब्रार साहब ही कामयाब हो रहे हैं। तो मतलब जो जो लोगों की राय है उसकी क्या हैसियत है, जब हमने बेशक वो हमारे तज्जिए गलत हो सकते हैं, क्योंकि राय हमने 100% लोगों से तो नहीं ली होती, लेकिन एक वेव होती है, एक लोगों की जुबान पर एक नाम होता है जीतने वाले का, वो आता है। वो क्लोज कंटेस्ट से वो तजिया फर्क भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मलक इब्रार साहब हमारे तजिए के मुताबिक ही कामयाब हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें जी NA 56 ने मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब, ये PMLN की तरफ से खड़े थे, और शहरयार साहब जो थे आज़ाद PTI स्पोर्ट से खड़े थे, और हनीफ अब्बासी साहब यहाँ से वोट ले रहे हैं 96,649, और शहरयार साहब ले रहे हैं 82,613। अब खुद देखें यहाँ पर 14,000 वोट का जो है फर्क आ रहा है। तो ये 70,000 से ये जीत रहे थे, तो इनके वोट के कहाँ गए? मतलब 70,000 वोट जब इसमें डाला जाएगा, मतलब 96 में 70 डालेंगे, तो वो तो तकरीबन 1,64,000 इनका वोट होना चाहिए था, जबकि इनका शहरयार साहब का तो वोट ही 82,000 निकल रहा है। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास NA 57 से, हाँ यहाँ पे सिमाबिया ताहिर साहबा के बारे में मुझे तज्जिया ये था कि ये कामयाब हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे दानियाल चौधरी PMLN के कामयाब हो गए। लेकिन दानियाल चौधरी जब कामयाब होते हैं तो वो 83,331 वोट लेके कामयाब होते हैं, और सिमाबिया ताहिर साहबा जो है वो 30,000 वोट का फर्क है यहाँ पर, और 30,000 वोटों से वो शिकस्त खा रही हैं NA 57 से PTI सपोर्टर कैंडिडेट। तो मुझे जो उसके बाद है NA 58, हमारे तहजीब में मेजर ताहिर इकबाल साहब जो थे वो कामयाब हो रहे थे। ये चिकवाल का हल्का है,
1,15,974 ووٹ انہوں نے لیے ہیں۔ اب ان کے مقابلے پہ ایاز امیر صاحب جو ہیں انہوں نے 1,02,537 ووٹ لیے، تقریباً یہاں پر 13,000 ووٹ سے وہ شکست کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی NA59، یہاں پہ آزاد امیدوار رومان احمد 1,29,000 ووٹ لیتے ہیں، اور سردار غلام عباس صاحب جو PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ 1,41,000 ووٹ لے رہے ہیں، مطلب 30,000 سے زیادہ ووٹوں کے ڈفرینس سے وہ ان کو یہاں پہ شکست دے رہے ہیں، اور 70,000 ووٹ وہ شخص لے رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ 70,000 ہم کی لیڈ پہ تھے اور ہم ان کو مطلب سارے ہی 70,000 کی لیڈ پہ تھے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی، ایک فگر تھی انہوں نے جو اپنے ذہن میں بنا لی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جائے NA60، بلال اظہر کیانی صاحب ہمارے تجزیے میں کامیاب تھے اور انہوں نے 99,948 ووٹ لیے ہیں، اور حسن عدیل جو ان کے مقابلے پہ تھے جو PTI سپورٹر تھے آزاد امیدوار، انہوں نے 90,000 ووٹ لیے، یہ بھی تقریباً 9,000 سے زیادہ ووٹوں سے شکست کھا رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں جی یہ آخری سیٹ 13ویں جس کو انہوں نے کہا، یہ تھا NA61، یہاں سے فرق الطاف صاحب جو تھے یہ تھے PMLN کی طرف سے، انہوں نے 88,238 ووٹ لیے ہیں، اور ان کے مقابلے میں شوکت اقبال صاحب نے 84,215 ووٹ لیے۔ یہاں پہ کلوز کنٹیسٹ ہے، لیکن اس کا فائدہ کیوں نہیں دیا جائے گا کہ جب فرق الطاف صاحب ہمارے تجزیے میں بھی کامیاب ہو رہے تھے، وہاں پہ لوگوں کی رائے بھی یہی تھی فرق الطاف صاحب کامیاب ہو رہے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ عوامی جو ایک رائے ہے، جو لوگوں نے الیکشن سے پہلے جو رائے موجود ہوتی ہے وہ عموماً سچ ثابت ہو جاتی ہے۔ بہت ریئر معاملات میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اب آپ نے دیکھے 13 سیٹوں میں ہم نے جو کامیاب اس میں جو ہمارے تجزیے سے کامیاب ہوئے تھے وہ ہیں جی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 سیٹوں میں 10 PMLN کے وہ دو لوگ ہیں جن کو تجزیے میں ہی ہم نے کامیاب قرار دیا تھا کہ یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جو 3 سیٹیں بلکہ 3 بھی نہیں، اس کے ایک سیٹ پیپلز پارٹی والے لے گئے، ایک آزاد لے گئے، ایک سیٹ کا ہی اس میں تھا، تو لیاقت صاحب کی چٹھا صاحب کی بات جو ہے وہ نہ ہی قرین انصاف ہے اور نہ ہی سچ سے میل کھاتی ہے۔ فیصلہ تو بہرحال وہیں پہ ہوگا، میرا یہ خیال ہے، باقی میں نے اپنے حساب سے بتایا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے جو بنائی ہے کمیٹی اس میں کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ بہت شکریہ، غور کیجیے گا اس میرے تجزیے پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔